والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوة ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صادقين فإنه كان للأوابين غفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله رب العالمين شہنشاہ عالم اطلاق ساری کائنات کا حاکم حقیقی حاکم کل ہے. وہ اپنی مشیت سے اپنے ارادوں سے اپنی مرضی سے اس کائنات کا نظام چلاتے ہوئے تدبیریں کرتے ہوئے طرح طرح کے فیصلے کرتا ہے اور وہ اپنے ارادوں میں فیصلوں میں خود مختار ذات ہے. ارادہ ایسا کہ جو ارادہ کر لے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. سبحان اللہ. فعال لما یرید. اور جب ارادہ کرتا ہے تو اس امر میں اس کام میں اس فعل میں اس حکم اور اس فیصلے میں اسے محنت کی مشقت کی کوئی دقت کی ضرورت اور حاجت بھی پیش نہیں آتی. اس کی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کبھی کسی کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے, کسی کے اتار چڑھاؤ کے فیصلے کرتا ہے, عزت و ذلت کے فیصلے کرتا ہے, آسانی اور تنگی کے فیصلے کرتا ہے,
اور کسی کی موت و حیات کے فیصلے، کامیابی و ناکامی کے فیصلے کرتا ہے، تو یہ سب بڑے چھوٹے فیصلوں کا حق وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، بے بس اور لاچار ہے، اپنے ارادوں میں بھی، اپنے کاموں میں بھی اور اپنے فیصلوں میں بھی۔ جو ماتحت الاسباب انسان فیصلے کرتا بھی ہے، اس کا نتیجہ بھی اللہ کے پاس ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے دیتا ہے یا نہیں، اس کے حق میں وہ خیر ثابت ہوتا ہے یا نقصان۔ نتیجہ، انجام اور معاد وہ اللہ کے اختیار میں۔ اسی کو 24ویں پارہ میں ذکر کیا سورہ حامی المؤمن کے اندر، فرمایا واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی ٹھیک ٹھیک فیصلے کرتا ہے، اور اپنے فیصلوں میں وہ ایسا خود مختار ہے کہ اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہر امر، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فیصلہ وہ ما فوق الاسباب ہے، فیصلوں سے مابرا اور بلند و برتر ہو کر وہ اپنا قدرت کا عمل جاری اور نافذ کرتا ہے۔ اور فرمایا والذین یدعون من دونہ، میں اللہ کے ماں سوا جن جن ہستیوں کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کر، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا جان کر تم ان کی سور و پکار اور پوجا پاٹ، نظر و نیاز دیکھتے اور عبادت کرتے ہو، فرمایا لا یقضون بشیء، لا یقضون بشیء، لفظ شے خود مادہ بنتا ہے، پھر اس پہ شیء ناکرہ، یہ تعمیم کے لیے، اور ہے بھی سیاق نفی میں، پیچھے لا کی نفی موجود ہے۔ لا یقضون بشیء، انہیں ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر ایک ذرے اور تنکے کا بھی فیصلہ کرنے کا اختیار اور اختیار کے لیے ماتحت الاسباب انسان سوچتا ہے، ارادے اور فیصلے اپنے طور پہ کرتا ہے، پورے ہوں یا نہ ہوں، انجام اور نتیجہ کار کیا ہوگا کیا نہیں، اس سے بھی لا علم اور بے خبر ہو کر۔ لیکن جہاں تک معاملہ ما فوق الاسباب ہے، وہاں تو انسان کو کسی ذرے اور تنکے کا بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو فیصلے سب کے سب کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، کسی کو ڈبوتا ہے، کسی کو کنارے لگاتا ہے، کسی کی قسمت کو کھوٹا کرتا ہے، کسی کو کھڑا کرتا ہے، کسی کو معزز بناتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، کسی کو صاحب اولاد، کسی کو بے اولاد، اور کسی کی قسمت کا کوئی فیصلہ، کسی کا کوئی فیصلہ۔ آسمان و زمین، یہ ساری کائنات کے فیصلے اللہ ہی کے قبض و قدرت میں ہیں، اور وہی ان کے اندر ما فوق الاسباب اپنا امر اور آرڈر جاری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے ان بعض فیصلوں کو ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزوں کا فیصلہ کر دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کیسا بلیغ کلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ایک ایک طرز اسلوب پر غور کریں، ایک ایک جملے اور لفظ پہ غور کریں، تو اس کی فصاحت اور بلاغت اس بات کا پتہ دیتی ہے یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل عرب کی عادت تھی
بڑے بڑے اپنی زبان پہ ناز کرنے والے شعراء تھے، وہ کوئی بھی کلام لکھتے تو جا کر کے غلاف کعبہ کے ساتھ اسے لٹکا دیتے، پھر ان کا جو سب سے بڑا معلم ہوتا استاد الشعراء وہ آ کر کے چیک کرتا، پھر وہ قلم ہاتھ میں لے کر نمبر لگاتا، اس کی پہلی پوزیشن، اس کی دوسری، اس کی تیسری۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی نا، قرآن کریم کی مختصر ترین سورت، تو کسی صحابی نے جا کر اس کے لیے 3 آیتیں جملے لکھ کر کے لٹکا دی۔ باقی شعراء آئے، اپنے اپنے کلام وہ لکھ کر کے لٹکاتے چلے گئے۔ جب ان کا معلم آیا نا تو اس کو کہنے لگے دیگر شعراء اس کے 3 جملے اور مصرے ہیں، رباعی کو پورا کر دیجئے، چوتھا جملہ بھی ساتھ مکمل کر دیجئے۔ اس نے سب کے کلام پڑھنے شروع کیے، چلتا چلتا جب پہنچا نا اس سورت پر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 جملے ہیں۔ کہنے لگے جناب اس کو چوتھا جملہ شامل کر کے رباعی کو رباعی بنا دے اور مکمل کر دے۔ اس نے پہلے تو ان پہ غور کیا، ان کی فصاحت میں، بلاغت پہ، طرز پہ، پھر قلم ہاتھ میں لیا اور آگے چوتھا جملہ کیا لکھا، ما ھذا کلام البشر، میں کون ہوتا ہوں رباعی پوری کرنے والا، یہ تو کسی مخلوق اور بشر کا کلام ہی نہیں ہے، اس لیے میرے بس کی یہ بات ہی نہیں۔ تو قرآن ایسا دلیل کلام ہے، اس مقام پہ بھی غور کریں کتنی اس میں جامعیت ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے۔ کون سا فیصلہ کیا؟ 2 چیزوں کا یہاں ذکر کیا۔ ایک فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے صرف اللہ ہی کے، اللہ ہی کے علاوہ لا تعبدوا، کسی کی سولو پکار، نظر و نیاز، منت منوتی، رکوع سجدہ طواف، کسی قسم کی عبادت رب کے سوا کسی کی نہ کرو۔ یہ پہلا فیصلہ کیا اپنی الوہیت وحدانیت کے متعلق، اور دوسرا فیصلہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ ایک اس جملے میں جو پوری آیت نہیں ہے، پورے دین کو بند کر دیا۔ پورے دین میں کیا چیز ہے؟ یا حقوق اللہ یا حقوق تیسری شے تو ہے کوئی۔ پورے دین کا خلاصہ یہ 2 چیزیں ہیں، یا اللہ کے حق اس کے بندوں پر، یا بندوں کے حق ایک دوسرے پر۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ میں حقوق اللہ کو بیان کیا۔ اس کے بندوں پر اس کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی خالص عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ کے بعد مخلوق کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے والدین۔ سبحان اللہ، کس کا حق ہے؟ اس کو ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس ایک جملے میں پورے دین کو بند کر دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ جامعیت ہے، جو ایک سمندر تھا اسے کوزے میں بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں یہی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر ہے، ایک میں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے چلتے چلتے راستے میں فرمایا
کیا تو جانتا ہے ابن عباس کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے ذمہ کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ نے از خود اپنے ذمہ کیا لے رکھا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ یہ اس کی خالص عبادت کرے، کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جب یہ اللہ کی عبادت شرک سے پاک ہو کر کے کرے، پھر اللہ نے از خود ازرائے تفضل اپنے ذمہ یہ حق میں رکھا ہے کہ وہ ایسے شرک سے پاک لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا بنیادی حق ہے، اور جو اس حق کی رعایت نہیں کرتا، عقیدے میں شرک، عمل میں شرک، وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا، یہ صرف گناہگار نہیں، یہ رب کی عدالت میں باغی ہوگا۔ اور اسی مضمون کو ذکر کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اس حال میں کہ لا تشرکوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی شے، کسی ہستی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی یہی مضمون ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور سورہ کہف کے آخر پہ بھی اسی مضمون کو ذکر کیا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کل قیامت کے دن یرجو اللہ سے کامیاب ملاقات کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی اس عبادت میں کائنات کی کسی ہستی کو شریک نہ کرے۔ یہ جامعیت ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قضا ربُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا حتمی قطعی طور پر کہ نہ تم عبادت کرو الا إِيَّاهُ، سوائے اللہ ہی کے، اور کسی کی پوجا اور عبادت سورو پکار نہ کرو۔ اور دوسرا حکم، دوسرا فیصلہ یہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں امر محذوف ہے، اصل عبارت ہے احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین ماں باپ کے ساتھ احسانا، اچھے طریقے پر احسان کرنا۔ تاکیداً اس کو ذکر کیا، لیکن والدین کے ساتھ کرنا احسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذرا جاگو، بات کو سمجھو۔ یہ آیتیں معروف ہیں، مضمون بھی معروف ہے، سنتے رہتے ہیں، اور آج ذرا اس میں تدبر کرو، قرآن کے مزاج کو سمجھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لفظ کون سا ذکر کیا؟ احسان کا لفظ ذکر کیا۔ احسان کے لفظ کو سمجھنا ہے، احسان کا لفظ ذکر کیا، عدل و انصاف کا ذکر نہیں کیا۔ یوں نہیں فرمایا والدین سے انصاف کرو، عدل کرو، نہیں، انصاف اور عدل کا معنی برابری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا۔ یوں نہیں فرمایا عدل کرو، انصاف اور برابری کرو، نہیں، احسان کرو۔ عدل کیوں نہیں فرمایا؟ برابری کا معاملہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس کے دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کی اتنے اولاد پر حقوق ہے کہ ساری زندگی یہ ان کے قدموں میں غلام بن کر کے بھی پڑا رہے گا، تو ان کے احسانات اور ان کے حقوق
حقوق کو یہ ادا کر کے برابری کر سکتا؟ نہیں۔ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، قدموں میں غلام بن کے پڑا رہے، پھر بھی ماں باپ کے حقوق کو پورا کر کے یہ عدل اور مساوات اور برابری کر سکتا ہے؟ وہ ابن عمر کی طرف ایک معروف حدیث ہے، وہ حرم کعبہ میں ہے، ایک نوجوان آیا، بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور آ کر کے عرض کرتا ہے ابن عمر مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، میں فلان علاقے سے آیا ہوں، میری ماں بوڑھی ضعیف ہے، چل پھر نہیں سکتی، عمرہ کرنے کا اسے شوق تھا، میں نے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، سارا سفر کندھوں پہ اٹھا کر کسے طے کروایا، حرم میں پہنچے، یہاں عمرے کے تمام ارکان احکام مناسک طواف سعی وغیرہ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے اسے عمرہ ادا کروایا، اب فارغ ہو کر واپس بھی اسے کندھوں پہ اٹھا کر کے میں گھر جا پہنچوں گا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کا حق پورا کر دیا؟ ابن عمر نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا جو تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا 4 ساڑھے 4 ماہ کی عمر میں اللہ نے تیرے اندر جان اور روح ڈال دی، ماں کے پیٹ میں تو زندہ، روح کے آنے سے متحرک ہو گیا، کروٹیں بدلنے لگا، جب کروٹ بدلتا تھا تیری ماں کو تکلیف پہنچتی تھی اور وہ ٹھنڈی سانس اور آب بھرتی تھی، تیری تکلیف کی وجہ سے جتنا عرصہ تو ماں کے پیٹ میں رہا، اس کے پیٹ میں رہتے ہوئے جتنی کروٹیں بدلی، اس نے جتنی ٹھنڈی آہیں بھری، ان میں سے کسی ایک کا بھی ابھی تو نے حق ادا نہیں کیا، کسی ایک کا بھی ابھی تک تو نے حق نہیں ادا کیا، پوچھتے ہو کہ میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو اس لیے فرمایا عدل، برابری، مساوات یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے لفظ عدل نہیں ذکر کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا اس کا سبق یہ دیا کہ عدل ہوتا ہے برابری کے معنی میں، کہ ماں باپ اچھا سلوک کرے تو میں بھی اچھا سلوک کروں، وہ اگر میرے ساتھ نامناسب رویہ رکھے تو میں بھی برابری اور عدل کرتے ہوئے ان کے حقوق نہ ادا کروں، نامناسب ناروا برتاؤ کروں، یہ برابری کے اندر چیز ہوتی ہے، جیسا کیا جاتا ہے ویسا ہی آگے سے معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، والدین سے عدل نہیں، برابری نہیں، احسان کرنا ہے، کیا مانا؟ وہ تیرے ساتھ اچھا کرے یا برا، تیرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، اولاد ہونے کی وجہ سے تجھ پر بہر صورت لازم ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ۔ آج کئی نوجوانوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، میں کیا کروں اور کہاں تک وفا کروں، میرے ماں باپ بھی تو میرا کوئی لحاظ نہیں کرتے، میرے ماں باپ بھی میرے حقوق ادا نہیں کرتے، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے۔ بھائی تجھے عدل کا حکم دیا ہی نہیں دیا، تجھے احسان کا حکم ہے، احسان کا معنی یہ ہے وہ تیرے حقوق نہ ادا کرے تب بھی ان کے حقوق ادا کر، وہ تیرے سے اچھا برتاؤ نہ رکھے تب بھی ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد پہ فرض اور لازم ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پہلی بات عرض کی ہے، عدل نہیں احسان کا لفظ ہے۔ اب اس لفظ احسان کو سمجھو، لفظ احسان، احسان بے معنی اخلاص ہے، احسان کا معنی کیا ہے؟ اخلاص، خلوص دل سے، فرمایا والدین کی خدمت کر، اسے بوجھ نہ سمجھ، تاوان نہ سمجھ، دل میں ناگواری محسوس نہ کر، بات دل ناخواستہ
کیا کرو اب بوڑھے ماں باپ گلے پڑے ہوئے سنبھال نہیں ہے، مگر نہ برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دوست یار کیا کہیں گے، یہ مجبور ہو کر والدین کی خدمت نہ کر، بالوالدین احسانا، خلوص دل سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ سعادت سمجھ کر ماں باپ کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کر، اس لیے لفظ احسان ذکر کیا، وبالوالدین، اور سمجھ آ رہے ہیں؟ خدمت کرنے والے بہتے ہوتے ہیں لیکن کوئی بوجھ سمجھ کر مجبور ہو کر کے بات دل ناخواستہ فرمایا نہیں، احسان کر، احسان کا معنی اخلاص ہے کہ خوش دلی سے سعادت سمجھ کر، رب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر والدین کے ساتھ احسان اور ان کی خدمت کر، اور ایک احسان کا معنی عام مفسرین کرتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، لفظ یہی بھی کرتے ہو، والدین کے ساتھ کیا کر، سلوک کا معنی برتاؤ، معاملہ، حسن کا معنی سونا، حسن کا معنی سونا، خوبصورت، تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، والدین سے حسن سلوک کر، کیا معنی، خوبصورت برتاؤ کر، ان کو کھانا اچھا پیش کر، پینا اچھا پیش کر، رہائش مکان بچھونا اچھا بنا کر کے دے، لباس اچھا انہیں پہنا، علاج معالجہ کی ضرورت ہے، اچھے معیار پر ان کے علاج کا انتظام کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، حسن سلوک، اچھا معاملہ، خوبصورت برتاؤ کر، اور کر بھی خوش دلی سے سعادت سمجھ کر، اسے بوجھ اور تاوان نہ سمجھ کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آگے اس کی تفسیر کو ذکر کیا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ کریم کسی کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بالخصوص جب پہنچ جائیں تیرے ماں باپ، او کلاہما، دونوں ماں باپ، احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، عندک الکبر، تیری زندگی میں بڑھاپے کی حالت کو، کمزوری کو پہنچ جائیں، بیماریاں انہیں گھیر لیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اب خیال کرنا، معاملہ ایسا بن جاتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ، سستی دور کرو اور کمی کرو، ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اب معاملہ یوں بن گیا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، حافظہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بالکل بچوں والی حالت، بچوں والا مزاج، بچوں والی سوچ اور مزاج ان کا بن جاتا ہے، اور یہ اولاد جوان ہے، موٹا سوچتی ہے، جدت پسند ہے، اس کا معاشرے کے اندر چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان مزاج کی ہم آہنگی نہیں رہتی، ہوتا ہے ویسا، ہم آہنگی نہیں رہتی، مساوات نہیں رہتی، والدین کا بڑھاپے کی وجہ سے مزاج مختلف ہو جاتا ہے، سوچ اور فکر الگ ہو جاتی ہے، اولاد جوان ہو گئی، پڑھ لکھ کر کے تعلیم یافتہ بن گئی، اس کا مزاج اور سوچ
یہ مختلف ہو جاتا ہے. اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ معاملہ بڑا حساس ہے, یہ معاملہ بڑا ہوشیاری کا ہے. خیال کرنا کہیں اپنی جوانی اور شباب میں, اس کے نشے میں, قوت میں, طاقت میں, اسباب میں آ کر اپنے بوڑھے والدین کو حقیر نہ سمجھنا. کبھی ان کے ساتھ برا سلوک اور ناروا برتاؤ نہیں کرنا. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا نتیجے کی بات سن, جسے ہماری بولی میں کہتے ہیں مکتی چکتی گل, لمبی بات چھوڑ کے سن. اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف, فلا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف کرنے کی بھی تجھے اجازت نہیں. اف کیا چیز ہے؟ اس پر مفسرین نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں, لیکن سب کا خلاصہ ہر وہ جملہ, ہر وہ بول, ہر وہ کلمہ, ہر وہ قول اور بات جو والدین کی دل آزاری کا سبب بنے, ماں باپ کا دل دکھے, ماں باپ کو وہ ناگوار گزرے, ہر ایسا قول, بات اور کلمہ اف ہے. وہ کیا ہے؟ اف. اولاد کی عادت ہوتی ہے جوانی کے نشے میں, ماں ہے, باپ ہے, بیٹھ کر کے کوئی نصیحت کرتا ہے, سمجھاتے ہیں بیٹا یہ کام کر رہا ہے, کوئی حکم دیتے ہیں, اب یہ چپ کر کے سنتا رہے. جب ان کی بات پوری ہوگی چہرے پہ, ماتھے پہ سلوٹ بن بھی پڑے گی اور منہ سے کیا کہے گا؟ یہ بات ہے, یہ بھی کوئی بات ہے, ہوتا ہے. یہ ہے اف, یہ ہے کلمہ اف. فرمایا فلا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. اس میں فرمایا الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا. ماں باپ کے سامنے ایسا بول, ایسا کلمہ, ایسا لفظ نہیں بولنا جو ماں باپ کی دل پہ چوٹ لگے, انہیں ناگوار گزرے, ان کی دل آزاری ہو. اور آگے دوسرا حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا نہیں. وہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے جسم و جان ان کا کمزور ضعیف ہو گیا, دل بھی ان کا کمزور ہو گیا. تیری جھڑکوں کو سہنا اب ان میں اس کی برداشت نہیں رہی. اس لیے وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ماں باپ کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں. اس میں لہجے پہ پابندی ہے. اس چیز پہ لا تقل لهما اف, الفاظ کا چناؤ درست کرنا. ولا تنهرهما, اپنے لہجے کو بھی درست رکھنا. اپنے لہجے کے اندر غصہ, اپنے لہجے کے اندر وہ تنتنا پیدا نہ ہونے دینا. اپنے لہجے کو مناسب رکھنا, ان کو جھڑکنا نہیں. الفاظ بھی درست ہوں, لہجہ بھی تیرا درست ہو. ولا تنهرهما, اللہ کریم پھر بات کروں تو کیسے کروں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ. الفاظ کا چناؤ غلط نہیں کرنا, لہجہ غلط اختیار نہیں کرنا. یہ دو کام نہیں کرنے, جو نہیں کرنے کے کام ہیں یہ دو. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, یہ دو کام نہیں کرنے. اور اللہ فرماتے اب کرنے کے کام سن, وہ کام نہیں کرنے. اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور بات کر ماں باپ سے قولاً کریما, تو بات بڑی نرمی کی, بڑی عزت کی. قولاً کریما, کریماً عزت کی بات کر, تعظیم سے بات کر, ادب سے بات کر. کیا مانا؟ تیری ماں باپ سے گفتگو اور بات کا انداز, الفاظ کا چناؤ ایسا ہو تیرے ایک ایک بول سے, ایک ایک لفظ سے, ایک ایک جملے سے ماں باپ کی عزت اور عظمت وہ نظر آ رہی ہو. ماں باپ کا ادب و احترام تیرے بولنے سے نظر آ رہا ہو. وَقُلْ لَهُمَا,
قولا کریما، یہ کرنے کا کام ہے۔ باپ سے جب بھی بات کر، ماں سے جب بھی کلام کر، تیرے الفاظ میں، انداز گفتگو میں ماں باپ کی عزت و عظمت نظر آنی چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان کیسے کلام کرتا ہے؟ انتہائی بدتمیزی کے لہجے، گالم گلوچ، بے تکی الفاظ، بےہودہ نقل و لہجہ ماں باپ کے دل کو تار تار کر دیتا۔ اس سے بڑھ کر محروم قسمت اور بدبخت اولاد کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ذرا رک کے ایک حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کہ آپ کی زبان پہ جملہ آیا راغب انفہ، راغب انفہ، راغب انفہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا مانا؟ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، یہ محاورہ ہے زبان، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، مانا وہ ستیہ ناز اس کا ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آپ کی زبان پہ یہ جملہ آیا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اس کی زبان پہ کیسا جملہ آیا؟ توجہ رکھیے، رحمت للعالمین نے پتھر کھا کے بھی اہل طائف کو بد دعائیں دی ہیں؟ نہیں دی۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، ستم ڈھاتے ہیں، لو لوہان کر دیتے ہیں، جانوروں کی اوجریاں آ کر آپ کے پاک وجود پہ ڈیل دیتے ہیں، پر آپ ایسے اللہ کی رحمت کا مجسمہ کہ کسی کے خلاف کبھی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ آج یہ کون بدبخت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ کرام رہ نہ سکے، پوچھا کیلا میں یا رسول اللہ، کون اللہ کے محبوب، کون ہلاک اور برباد ہو جائے؟ سنو میرے دوستو، آپ نے فرمایا من ادرکا والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس اولاد نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بیماری کی حالت میں پایا، ضعیفی اور کمزوری کی حالت میں پایا، اور پھر بھی ان سے احسان کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی غلامی کر کے، طاعت و فرما برداری کر کے رب سے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسی اولاد ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ کون کا دعا کون کا دے رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی نافرمان اولاد کی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے صاف طور پہ فرما دیا تھا رضا ربی فی رضا الوالدی، اللہ کی رضا، اس کی مرضی اور خوشنودی، وہ تیرے ماں باپ کی اللہ نے رضا اور خوشنودی دی۔ یہ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، یہ ناراض ہیں بے شک ساری زندگی سجدے میں رہے، اللہ کے ہاں تیرے لیے کبھی رضا کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کرنے کا کام اول یہ ہے کہ ان سے کلام ایسی کر، گفتگو اور بات ایسی کر، قولاً کریما، تیرے الفاظ سے، تیرے انداز سے ماں کی عظمت نظر آئے، باپ کا مقام سبحان اللہ۔ بس فرمایا نہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا، یہ دوسرا کرنے کا کام، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سبحان اللہ۔ ذرا اس جملے کو سمجھنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ماں باپ کے سامنے ان کے لیے وَاخْفِضْ، جھکا دے، وَاخْفِض کا معنی پست کر دے، جھکا دے، جناح الذُّلِّ، جناح کا معنی پر، سمجھنا راز، جناح کا معنی پر،
پر جھکا دے ماں باپ کے سامنے، من الذلی نرمی کے، عاجزی کے، بدرحمہ اور شفقت اور رحمت کے، ان کے سامنے پر جھکا دے۔ حالانکہ پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں، انسان کے پر نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں انسان، لیکن قرآن نے بازوؤں کا نام کس کا لیا؟ پروں کا۔ سبحان اللہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی گہرائی میں پروں کا نام لیا۔ اس میں مفسرین نے عجیب پرذوق بحث کی ہے، پر صرف دو اشارے سن لیجیے۔ جناح الذلی من الرحمت، اللہ نے لفظ جناح پر ذکر کر کے یہ سمجھایا جیسے کوئی خطرہ ہو، چیل وغیرہ یا کسی اور پرندے کا، وہ مرغی کا حال دیکھا کرو، کسی اور مادہ پرندے کا حال دیکھا کرو، وہ اپنے پروں کو نرمی سے پھیلا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے آتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ دیکھتے رہتے ہو یہ گھروں میں مرغی کو دیکھو، اوپر سے چیل آئی، کبا آیا، کوئی اور شکرا وغیرہ آیا، وہ پرندہ جو چیر پھاڑ کر کھا جانے والا ہے، مرغی نے دیکھا تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے، بچوں کو نرمی سے پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ اگر ایسا اتفاق دیکھنے کو نہ ملے، بارش کے موقع پہ دیکھا کرو، مرغی باہر ہے کھلے آسمان کے نیچے، بچے بھی ساتھ ہیں، وہ کیا کرتی ہے؟ بارش شروع ہوتی ہے، بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، خود بارش میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی کرتی ہے نا؟ اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سنو، اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ وہ کمزور، ضعیف اور مریض چارپائی پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے پڑے ہیں، اب ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تم بھی ان کے لیے ایسا سہارا بن جاؤ، ایسا حصار بن جاؤ، جیسے مرغی اپنے بچوں کے لیے پر پھیلا کر انہیں اپنی شفقت میں لے لیتی ہے۔ ماں باپ سے نفرت نہ کر، دوری اختیار نہ کر، تو بھی اپنے شفقت اور محبت کے بازو پھیلا کر اپنی ماں کو بھی اپنے بازوؤں میں لے، اپنے بوڑھے باپ کو بھی اپنے بازوؤں میں لے۔ آپ کا سستی تعلیم ہے، وہ اثر میرے اوپر بھی ہو رہا ہے کہ میرا بھی گلا اور دماغ بند ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ سامعین باذوق ہوں تو اللہ دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے بیان کرنے والے کی جو وہ کبھی مطالعہ نہیں ہوئی، اور سامعین پہ نیند کا غلبہ ہو تو جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناح کا لفظ ذکر کرنے میں پہلا راز، اور ایک دوسرا راز بھی ہے، سنا دوں۔ پرندے کو کبھی دیکھو، جب وہ نیچے سے اوپر اڑان بھرتا ہے تو پروں کو کھول لیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی دھیان کرنا، وہ بلندیوں پہ جب جانے لگتا ہے تو اپنے پروں کو کھول لیتا ہے، اور جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو پھیر لیتا ہے، پروں کو کیا کرتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، کچھ سادے بڑے بیٹھے، بلندی سے جب نیچے اترتا ہے پرندہ اپنے پروں کو کیا کر لیتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے، کلوز کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سنو، باہر تم اپنے پروں کو پھیلاتے رہو، وقت کی تعلیم حاصل کر کے، ہنر حاصل کر کے تم سر بن گئے، افسر بن گئے، ماسٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے یا وزیر اعظم بن گئے، کسی ملک کا صدر، بادشاہ بن گئے، یہ بات تم پر مانتے رہو، لیکن جب ماں کی خدمت میں آؤ، باپ کی خدمت میں آنے لگو، اس پرندے کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ لیا کرو۔ یہاں بیٹا بن کے آیا کرو، سر بن کے آیا کرو۔ اللہ کرے سمجھو، باہر ہوگے جو ہوگے، دنیا کا عہدہ مکان رتبہ ہوگا، لو لشکر تمہارے پاس ہوگا، اقتدار ہوگا، لوگ تمہارے ارد گرد غلام بن کر نوکر بن کے پھرتے ہوں گے، لیکن ماں باپ کے سامنے آنا ہے نا تو پھر
وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اس پرندے کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ لینا ہے، اپنے القابات کو، پروٹوکول کو وہ پہلے سے جیب میں ڈالنا ہے۔ ماں کے سامنے آنا ہے تو بیٹا بن کر، باپ کے سامنے آنا ہے بیٹا بن کر آنا ہے، اور بیٹا بن کر ان کے ساتھ خدمت اور حسن سلوک کا کام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صرف اتنا نہیں، اپنے ماں باپ زندہ ہے تب بھی، فوت ہو جائے تب بھی ان کے حق میں رب کے حضور دعائیں بھی کیا کرو۔ یہ صرف فوت شدگان کے لیے نہیں، زندہ ہوں تب بھی، اور دعا بھی خود رب نے سکھائی ہے۔ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم کر، ترس کھا، درگزر کا معاملہ کر، کما جیسا کہ رب یعنی صغیرہ انہوں نے میرے ساتھ شفقت، درگزر، محبت کا معاملہ کیا۔ صغیرن جب میں کیا تھا؟ چھوٹا تھا۔ ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا، باپ کے کندھوں میں پیشاب کر دیتا، سردیوں کی رات ماں کے اوپر بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا۔ وہ مجھے تو خشک جگہ پہ کپڑے میں ڈال کے سلاتی، لیکن خود ساری رات اپنے آرام و سکون کو قربان کر کے اسی گیلی جگہ پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ اس میں بھی سبق دیا کہ ذرا اپنی بنیاد پہ غور کر، اپنے ماضی کی طرف غور کر، آج ہوگا تو جس پوزیشن پہ ہوگا، لیکن گزرا تو نہیں مراحل سے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ سارے کام کر، لیکن کر خلوص سے، دل سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے نفسوں کو، تمہارے جی کو، تمہارے باطن کو، کہ ماں باپ سے حسن سلوک کر رہے ہو، اچھا برتاؤ کر رہے ہو، خدمت ایمانداری کر رہے ہو، تو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا کچھ اور مطلوب ہے؟ کچھ اور بھی مطلوب ہوتا ہے نا؟ آپ نہیں پہنچے بات پر۔ والدین صحت مند ہوں، جوان ہوں، چلتے پھرتے، پھر تو ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کی حالت کو پہنچے، بیماریوں نے گھیرا، بستر مرگ پہ پہنچے، تو کوئی نہ کوئی ہوشیار بیٹا قریب ہو جاتا ہے، ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ وہ چند دنوں کے بعد خبر ہوتی ہے، باقی بہن بھائیوں کو جب ان کی ڈیتھ ہو جائے کیسے خبر ہوتی ہے کہ سب کچھ جناب کے نام ہو گیا، وہ انگوٹھے لگوا دیتا ہے، سیر کروا لیتا ہے، ان کی ہمدردی اور شفقت کی ناجائز فائدے اٹھاتا ہے۔ اب اس کا مقصد خدمت کرنے کا، مال بٹورنا، جائیداد اپنے نام کرانا، بینک بیلنس کے قابل ہونا، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ نہ ماں باپ کے ساتھ اسے کوئی تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کا، نہ اس کی خدمت سے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی لوگوں کا حال دیکھا ہے، رشتہ دار کوئی گھر میں آیا، دوست یار آیا، باپ کو دبانا شروع کر دے، ماں کی خدمت میں لگ جائے گا۔ کیوں؟ لوگ کہیں بڑا فرما بردار ہے، بڑا ماں باپ کا لحاظ رکھنے والا، سنبھالنے والا ہے، جب وہ چلے گئے پھر پوچھتا پانی تک نہیں۔ فرمایا ایسا نہ کر، ربکم اعلم بما فی انفسکم، یہ معاشرے کا رویہ ہے۔ تمہارا رب تمہارے باطن کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا یہ سب محبت کے اور حسن سلوک کے آداب بجا لاؤ، لیکن پھر بھی ماں باپ کے حقوق اور خدمت کا حق ادا کر سکتے نہیں ہو، یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ ہم تو حق میں کوتاہی کر بیٹھے، یہ سب کچھ کر کے اف تک نہیں کیا، کبھی جھڑکا نہیں، جب بھی بات کی ہے عزت و تعظیم سے کی ہے، ہمیشہ نرمی، فرما برداری، غلامی میں لگے رہے، اس نے سلوک بھی کیا، ساری دعائیں بھی ان کے لیے کی، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، جو تمہاری بساط اور طاقت ہے
اتنے تک تو یہ کرتے رہو، حق ادا پھر بھی نہیں کر پاؤ گے، پھر میں رب کے حضور توبہ کروں، تمہارے استغفار اور توبہ کرنے سے میں اللہ کریم جو تمہاری طاقت اور بس میں نہیں تھا وہ کبھی کوتاہی اپنے فضل سے پوری کر دوں گا۔ تو عرض یہ کیا ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔